روک لیتی ہے آپ کی نسبت اقاتیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ آواز بلند حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لفظ خاموش نہ رہے، سب بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت کریمہ دوران خطبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے ان دونوں آیات کی صحیح تشریح کرنے اور ان آیتوں کے مطابق صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دور کے اندر، ہر زمانے میں مختلف قسم کے لوگ دین اسلام کی اپنے اپنے انداز میں تشریحات کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال، پھر مفسرین اور محدثین اور مجتہدین کو چھوڑ کر اپنی عقل کے مطابق کہ جو باتیں ان کی عقل پہ آئیں انہیں بیان کیا اور اسے اسلام کا نام دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہر دور میں علماء کو، اولیاء کو اور مجددین کو پیدا فرمایا کہ جن لوگوں نے ایسے فتنہ پرور لوگوں کی سرکوبی کر کے ان کے باطل نظریات اور فاسد عقائد کو لوگوں کے سامنے رکھ کر اصل اسلام کو اور اسلام کے اصل عقائد کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا، اصل دین کا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر قرآن پڑھنے والا، ہر حدیث پڑھنے والا یہ لازمی نہیں کہ وہ آپ کے سامنے درست بات کرے۔ بسا اوقات قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے لوگ حقیقت میں ہی اسلام کے نظریات سے متفق نہیں ہوتے، اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کی باتیں کر کے، پھر ان میں سے چند باتیں اپنی مرضی کی پیش کر کے لوگوں کے دین اور ایمان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی ظاہراً انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق
اور دوسرے نمبر پر بعض لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ عقیدے کی درستگی کو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں طبقات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، تو کوئی بھی بندہ کسی بھی مسلک کا ساتھ تعصب کی بنیاد پر نہ دے، کیونکہ یہ ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، تو جو یہ بات کریں گے یہ بالکل درست ہوگی، اس کے علاوہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سامنے اگر قرآن اور حدیث کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور وہ بات درست بھی ہو تو اسے قبول کریں۔ اگر کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کر، صحابہ کرام کے اقوال سے، ان کے کردار سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بزرگوں پر حملہ آور ہو جائے، اگر کوئی ولیوں کے خلاف بات کرے، اگر کوئی اولیاء کے خلاف بات کرے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ولیوں کے خلاف بات کیوں کرتا ہے۔ اس کے پیچھے دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے مسلمانوں کو ولیوں سے دور کرنا چاہتا ہے، یا دوسرا یہ کہ وہ بیچارہ درست عقیدے تک پہنچ نہیں سکا، اس کی رسائی قرآن و حدیث تک درست انداز میں ہو نہیں سکی۔ وگرنہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ نے قرآن میں گزشتہ کئی جمعوں کے اندر ان پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، تو کچھ اعتراضات میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اولیاء کی شان اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کر دیا، بتلا دیا کہ جو اللہ والے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آسان لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ والے ہیں، یعنی یہ میرے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ میرے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، انہیں میری بارگاہ میں خاص قرب حاصل ہے اور میری بارگاہ تک ان لوگوں کو رسائی حاصل ہے۔ تو اگر اولیاء اللہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ نے قرآن میں ان کی فضیلتوں کو کیوں بیان کیا؟ جو بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو دنیا میں بھی کوئی بندہ اس کی تعریف، آہستہ بولتے ہیں آپ، نہیں کرتا۔ کوئی کسی عہدے پر ہو، دنیا میں اس نے کسی نہ کسی چیز کو اچیو کر رکھا ہو، کوئی اس کی ایفرٹ ہو، کوئی اس کی کوشش ہو، کوئی اس کی کامیابی ہو، تو تب جا کر لوگ اس کی بات کرتے ہیں۔ کسی باپ کے 5 بیٹے ہوں، 4 نکمے ہوں، 1 کام والا ہو، تو وہ 5 کی تعریف نہیں کرتا، جو زیادہ کام والا ہوتا ہے اس کی تعریف یہ کہتا ہے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ بڑا ہی باکمال ہے، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کو سہارا دے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ کا اسے قرب بھی اس لیے حاصل ہے کہ وہ ان کا خیال کرتا ہے، اس لیے جس کی ایفرٹ ہوتی ہے، جس کی کوشش ہوتی ہے، جس کی محنت ہوتی ہے، ماں باپ بھی اس بیٹے کی تعریف زیادہ کرتے ہیں۔ اگرچہ باپ کو پیار ساری اولاد سے ہے، لیکن جو زیادہ محنتی ہوتا ہے تو اس کی تعریف زیادہ کرتا ہے، جو لائق ہوتا ہے اس کی تعریف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ اللہ والے بھی کچھ بھی نہیں ہیں، عام مخلوق ہیں، تو اللہ نے ان کی عظمت اور ان کی شان و شوکت میں قرآن مجید میں اتنی آیتیں کیوں نازل فرمائی؟ کیوں اللہ نے قرآن میں ان کی اتنی بات کی؟ آخر اللہ کی بارگاہ میں انہیں کوئی خاص قرب حاصل ہے تو اللہ نے ان کی عظمت کو، ان کی شان و شوکت کو بیان کیا۔ واضح طور پر اللہ نے کہہ دیا ہر مومن سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ یعنی صالحین کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کہا بھی کسے؟ جو مومن اور متقی ہے، جو مومن اور اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایمان بھی ایک خزانہ ہے، تقوی بھی ایک خزانہ ہے۔ شیطان ان دونوں کو لوٹنا چاہتا ہے، لیکن وہ شیطان بھی اللہ والوں کی طاقت کا اعتراف کرتا ہے۔ جو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ کون ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو حلال کمائی کرنے سے روکتا ہے، وہ آپ کو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، آہستہ بولتے ہیں، روزہ رکھنے سے آپ کو، قرآن پڑھنے سے آپ کو، والدین کی عزت ادب و احترام کرنے سے آپ کو، دین کی مجلسوں میں جانے سے آپ کو روکتا ہے۔ کھلا دشمن ہے۔ اور جب اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، لعنتی قرار دے کر، لعنتی قرار دے کر جب اسے نکال دیا تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب تیری عزت کی قسم ہے، ہر بندے کو تیرے رستے سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ جو بندہ تیرے قریب آنے کی کوشش کرے گا میں اس کے راستے کو بدل دوں گا، جس کے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے میں اس کے اٹھنے والے قدموں کو روکوں گا، جو نیکی کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا میں اس کے دل کو پھیر دوں گا، جو بھی تیری طرف آنے کی کوشش کرے گا میں اسے آنے نہیں دوں گا۔ آگے اس نے کہا کہ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر میرا داؤ کبھی بھی نہیں چل سکے گا، جو صالحین ہیں ان پر میری طاقت آزمائی نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان کا جو شکار ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ شیطان تو خود اللہ والوں کے قریب بھٹکتا بھی نہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ تم ایمان والے بھی ہو، تقوی والے بھی ہو، تمہارے پاس تو کھلا ہوا خزانہ ہے۔ اس خزانے کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو کسی صاحب نظر اور اللہ والے کی قربت میں آ جاؤ، اس کی صحبت میں جب جا کر بیٹھو گے شیطان وہاں بھٹک نہیں سکتا، تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، تمہارا تقوی بھی محفوظ رہے گا، تم شیطان کے مکر سے بچ جاؤ گے، تم شیطان کے فریب سے بچ جاؤ گے۔ یعنی جو اللہ والے ہیں، بات یہ واضح ہو گئی کہ ان کی طاقت کا اعتراف تو شیطان بھی کر رہا ہے۔ تو جو انسان ہو کر، مسلمان ہو کر، منبر پر بیٹھ کر کوئی مولوی اگر اللہ والوں سے بغض رکھے اور ان سے حسد کرے، ان کی شان مقام اور مرتبے کو کم دکھائے، ان کے پاس جانے سے لوگوں کو روکے اور ان کے مقام اور مرتبے کو نچلا دکھلائے، مسلمان ہو کر خطا کار اور گناہ گار ہو کر اس کی اپنی کوئی اوقات نہ ہو، تو وہ مولوی میرا جاہل ہی ہو سکتا ہے، اسلام کے نظریات سے کوسوں دور ہے، قرآن اس نے نہیں پڑھا، حدیث کو اس نے نہیں پڑھا۔ اللہ تو کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں ہر بندے کا تعلق خوف کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور غم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خوف اسے آنے والے وقت میں جن جن نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ جو وقت گزر گیا، گزرے ہوئے لمحات کے اندر جو جو اس کا نقصان ہو چکا اس بات کا اسے غم ہوتا ہے۔ نقصان چاہے جان کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے وقت کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کوئی بندہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو خوف سے اور غم سے خالی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی جماعت ایسی ہے کہ جنہیں نہ تو آنے والے وقت کا خوف ہے نہ گزرے ہوئے لمحات کا کوئی رنج ہے، اگر وہ کوئی جماعت ہے تو وہ اللہ والوں کی جماعت ہے، جنہیں مستقبل میں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ گزرے ہوئے لمحات جو گزر گئے، اس گزرے ہوئے وقت میں سے کسی بھی وقت کا کوئی رنج اور کوئی غم اور کوئی دکھ وہ محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا اول وقت بھی اللہ کی یاد میں گزارا ہے، موجودہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں اور اپنا آخری وقت بھی وہ اللہ کی یاد میں گزارنے والے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم، اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے ولیوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا فرماتا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ نحن اولیاؤکم، اے ولیوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ والوں کے ساتھ نہیں جڑتا، بلکہ اللہ والوں سے دوری کو اختیار کرتا ہے۔ جو اللہ والوں کے قریب جائے اسے مشرک کہتا ہے، ایسا شخص تو جاہل ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین لوگوں کے ساتھ ہے، صالحین لوگوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر مخلوق ان کے ساتھ لگ جائے تو خدا کی سنت ہوگی یا خدا کی مخالفت ہوگی؟ یہ اللہ کا طریقہ ہوگا یا اللہ کی مخالفت ہوگی؟ آج بولتے نہیں آپ لوگ بھئی اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، اگر مخلوق ان کے ساتھ لگ جائے یہ اللہ کا طریقہ ہے نا، یہ اللہ کی مخالفت تو نہیں ہے، یہ اللہ کی مخالفت ہے۔ آہستہ بولتے ہیں آپ، یہ اللہ کی مخالفت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، نبیوں کے ماننے والے، ولیوں کے ماننے والے، اہل سنت و جماعت واہی جماعت ہے۔ اس جماعت کے ساتھ جڑے رہو، ہمیشہ ثابت قدم رہو، اس لیے کہ یہی جو جماعت ہے یہ نجات دہندہ ہے، جنتی جماعت یہی ہے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت مسلک اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہے، جو 1400 سال سے قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے مطابق، ان کے اقوال کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اور قیامت تک قرآن و حدیث کے مطابق یہ جماعت زندگی گزارتی رہے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، لیکن جو لوگ ثابت قدم رہیں گے وہ جماعت والے ہوں گے، اور ان پر خدا کا دست قدرت ہوگا۔ اور جو ثابت قدم جو جماعت ہے وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اپنے اندر، دلوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا، یہ فتنوں کا دور ضرور ہے کہ جب آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی باتیں ایسی شاندار ہوتی ہیں۔ وہ لوگ قرآن بھی بڑا اعلیٰ پڑھتے ہیں، حدیثوں کی باتیں بھی بڑے اعلیٰ پیرائے میں کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو چیلنج بھی اعلیٰ پیرائے میں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے قیامت تک کا ٹائم ہے، کوئی آئے اور ہمارے پاس آ کر ہمیں ان باتوں کا جواب دے کر چلا جائے۔ ایسے ایسے لوگ میدان میں آ کر مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں جنہیں نہ قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث کی۔ آہستہ بولتے ہیں آپ، بلند آواز سے روک رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس کچھ نہیں رکھا۔ میں 2 سے 3 باتیں کروں گا، لیکن آپ کی توجہ اگر رہے گی۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، وہ بڑے چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھنا تو ویسے ثواب کی بات ہے، اس کے چیخنے پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کی تشریح کو صحیح بیان کرے، جو بندہ قرآن کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے وہ شخص۔ آپ ایک بچہ اگر میٹرک میں چلا جائے یا انٹر پڑھے، اگر ماسٹر کی ڈگری بھی وہ حاصل کر رہا ہے، کچھ بھی پڑھنے گیا ہے، تو استاد کے سمجھائے بغیر وہ کچھ پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے؟ آہستہ بولتے ہیں آپ۔ یعنی ایک ایسی کتاب جسے دنیا کے ایک انسان نے لکھا، آپ استاد کے بغیر اسے سمجھ نہیں سکتے، اسے پڑھ نہیں سکتے، تو وہ کتاب جس کا مصنف خدا ہو، اس کتاب کو بغیر کسی استاد کے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی مفسر کے آپ کس طرح اس میں اللہ کی جو مراد ہے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں؟ کہ آپ کے اندر اتنی سوچ و فکر، آپ کا ذہن اتنا ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر قرآن کا سمجھنا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں آپ پر نازل ہوتی تھی، آپ صرف ان آیتوں کو پڑھ کر صحابہ کرام کو سناتے اور انہیں یاد کروا دیتے۔ کبھی بھی اللہ کے رسول قرآن کی تفسیر ان کے سامنے بیان نہ کرتے، اس لیے کہ آج کے دور کا بندہ
جتنا بھی سمجھدار ہو جائے اس کی سمجھ جناب سیدنا صدیق اکبر کے برابر، اس کی سمجھ سیدنا فاروق اعظم کے برابر، اس کی سمجھ سیدنا عثمان غنی کے برابر، اس کی فکر حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن سنا زبان رسالت سے، تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو خود عربی ہیں، قرآن عربی میں آیا ہے، جب رب کا کلام آ گیا یہ تو اتنا آسان ہے کہ ہم خود سمجھ لیں گے، خود پڑھیں گے، آپ کے سمجھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام نے نہیں کہا، حالانکہ ان کی زبان میں قرآن اترا تھا۔ اگر وہ صحابہ کہ جن کی زبان میں قرآن اترا ہو آج خود قرآن کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے قرآن کو رسول اللہ سے سمجھا ہے، تو آج کا یہ مولوی کہ جس کی زبان بھی عربی نہ ہو وہ قرآن کو از خود رسول اللہ کی تشریحات، صحابہ کرام کی تشریحات کے بغیر کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ یہ لوگ جو صبح شام راگ الاپ رہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر خود قرآن پڑھو، خود سمجھو، خود اس پر عمل کرو، ان سے پوچھے کوئی جا کر، ایک میٹرک کے پڑھنے والا بچہ ایک میٹرک کی کتاب کو استاد کے سمجھائے بغیر جب نہیں پڑھ سکتا تو ہم رب کے کلام کو ایک استاد کے بغیر کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ آج تم سمجھنے سمجھانے کی باتیں کرتے ہو، ایک 5 سال کا بچہ اسے کیوں مدرسے لے کر آتے ہو پڑھانے کے لیے؟ کسی آپ پڑھائیں، الف بے کا قاعدہ اسے پڑھا دیں آپ، جب وہ بچہ ہے تو رب کا کلام اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اس کے لیے جو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد کرنے کی کوشش کر۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو زبان رسالت سے ہو گئی، جو صحابہ کرام نے کر دی، ان کے بعد جو کسی محدث نے یا کسی مفسر نے ہر ایرے خیرے نتھو خیرے کو قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت کوئی بھی شخص اٹھے، عملی طور پر انجینئر ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، بھائی اپنے اپنے شعبے میں کام کرو، ڈاکٹر ہے ڈاکٹری کرے، وکیل ہے وکالت کرے، پروفیسر ہے تو بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھائے۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر وہ کام کرو جو مفتیوں کا، جو عالموں کا، جو محدثین کا، جو مفسرین کا ہے؟ کبھی کوئی عالم کوئی مفتی اگر بیٹھ جائے ڈاکٹر کی دکان کھول کر تو اس کی دکان کو چلنے دیا جائے؟ بولتے نہیں آپ۔ میں یہاں وکیل کا دفتر کھول لوں اور کہوں کہ بھائی کس پر کیس ہو جائے تو میرے پاس آ جاؤ، تو آؤ گے میرے پاس کہ ہم پر کیس ہو گیا تو آپ ہمارا کیس لڑیں یہاں؟ تو جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کو ڈاکٹر ہے۔ ہر بندہ، کوئی ڈاکٹر بن کر دین کی بات کر رہا ہے، کوئی وکیل بن کر دین کی بات کر رہا ہے، کوئی پروفیسر بن کر دین کی بات کر رہا ہے، کوئی انجینئر بن کر دین کی بات کر رہا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جنہوں نے اپنے ادارے کو خود مختار کر دیا سوائے دینی ادارے کے۔ دنیا بھر کے پورے پاکستان میں کیا ڈاکٹر اتنے موجود ہیں کہ ہر بندے کی اس تک رسائی ہو سکے؟ بہت سے ہاسپٹل ایسے خالی ہیں کہ ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے، بہت سے علاقے ہیں جہاں وکیل دستیاب نہیں ہے، بہت سے کالج اور یونیورسٹی اس لیے خالی ہیں کہ اچھے پروفیسر وہاں پر موجود نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے انہیں، لیکن مساجد اور مدارس کہیں بھی آپ کو خالی، آہستہ بولتے ہیں، نہیں ہوتے۔ ایک ایک جگہ پر کئی حافظ اور کئی عالم موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر کوئی بھی شخص اپنی ذات سے اور اپنی سوچ سے نہیں کر سکتا۔ اب قرآن مجید فرقان کی بات کر لوں کہ ایک مولوی صاحب جو ہے وہ چیخو پکار کر کے پڑھ رہے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جسے پکارتے ہو اللہ کے سوا مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت کو، لوگوں کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم نبیوں کو ولیوں کو پکار رہے ہو، قرآن تو اس سے منع کرتا ہے آپ کو، اللہ کے سوا تم جس کو پکارتے ہو وہ نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ ہی، بلند آواز سے قرآن کی آیت ہے۔ اب کوئی بندہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر کہے کہ پتہ چلا کہ نہ نبیوں کو پکارا جا سکتا ہے نہ ولیوں کو پکارا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہے کہ یہ لوگ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، یہ میرا جاہل ہے وہ شخص۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ سارے بلند آواز سے کیا ہے؟ جاہل ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ یہ قرآن کی غلط تشریح کرنے والا، قرآن کی منمانی تشریح کرنے والا، مسلکی تعصب کی پروان چڑھا ہوا وہ شخص ہے کہ جس نے تعصب کی عینت کو پہن رکھا ہے اور قرآن کی ہر آیت کو اپنے مسلک کے مطابق
بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم جنہیں پکار رہے ہو وہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھائی قرآن پڑھ رہا ہے بندہ، بات تو ٹھیک کر رہا ہے، ہم کیوں نبیوں کو پکار رہے ہیں، ہم کیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں، ہم کیوں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ہم کیوں یا علی کہہ رہے ہیں، ہم کیوں یا غوث کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو منع کر رہا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اب بات یہ ہے سمجھنے کی کہ اگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہ شرک ہے، تو اللہ قرآن میں خود کیوں پکار رہا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول؟ نبی کو پکار رہا ہے، رسول کو پکار رہا ہے۔ اگلی بات، اللہ نے قرآن میں تو آپ لوگوں کو بھی پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہ خود شرک سے منع کرے، نعوذ باللہ وہ خود شرک کا حکم دے، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں قل یا ایھا الکافرون بھی کہا، اس نے تو کافروں کو بھی پکارا، اس نے تو، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا جس نے کسی کو پکارا وہ شرک ہو گیا ہے، تو اللہ تو خود پکار رہا ہے، کبھی نبیوں کو پکارتا ہے، کبھی ولیوں کو پکارتا ہے، کبھی کافروں کو مخاطب کرتا ہے، کبھی مومنوں کو مخاطب کرتا ہے، کبھی مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس آیت کی وہ تشریح اور وہ تفسیر نہیں جو اس آیت کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ آیت کوئی آج نازل ہو رہی ہے، 100 سال پہلے نازل ہوئی ہے، 10 سال پہلے نازل ہوئی ہے؟ کب نازل ہوئی آیت؟ جب قرآن نازل ہوا۔ کب نازل ہوئی؟ آہستہ آہستہ بولتے ہیں آپ، جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ نے اس ٹائم اس آیت کو نازل کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے جب حضور کی خدمت میں جناب سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اور مجھے بتائیے، کوئی بندہ یہ بتائے، یہ اللہ جو فرماتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تو نبی کی ذات سے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہوگا۔ اب باقی رہ صحابہ کرام، تو کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الحدیث ہمیں کسی ایسے صحابی کا نام بتائے کہ فلاں صحابی تھا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا تھا، تو اللہ نے اس لیے قرآن کی آیت نازل فرما کر انہیں منع کر دیا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تم نے کسی کو نہیں پکارنا، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اس لیے کہ تم اللہ کے سوا جسے پکارتے ہو وہ نفع بھی نہیں دے سکتے، وہ نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں بتائیں وہ کون سے صحابی تھے جو اللہ کے سوا غیروں کو پکار رہے تھے؟ کیونکہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تو سامنے تو صحابہ تھے۔ مصداق کون تھا اس آیت کریمہ کا جو آج آیتیں پڑھ کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ولیوں کو نبیوں کو پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ تو مشرک ہو گئے تم، کیونکہ یہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ تو بھائی آیت تو آج نازل نہیں ہوئی، آیت تو نازل ہوئی 1400 سال پہلے، تو اس وقت ولا تدعو مخاطب کا صیغہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم نہ پکارو، تو وہ کون سے لوگ تھے جو پکار رہے تھے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ تھے نا اس موقع پر جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے تھے، وہ تھے کون؟ اس کی وضاحت پیش کی جائے۔ جن کو اللہ کہہ رہا کہ تم نے پکارنا نہیں ہے کسی کو، تو کوئی پیش کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کسی صحابی کا ایسا نظریہ ہو سکتا ہے؟ ایسا بولتے ہیں آپ، وہ صحابہ جن کو قرآن کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، تو جو خدا سے راضی ہو، خدا ان سے راضی ہو، وہ کبھی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار سکتے ہیں؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، جو خدا سے راضی، خدا ان سے راضی، کیا کبھی وہ شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا کہ جب اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا، سامنے تو صحابہ تھے لیکن مخاطب صحابہ نہیں تھے، پھر مخاطب کون تھے؟ کہا کہ اس دور کے اندر مخاطب اس وقت کے مشرکین تھے اور کفار تھے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا سمجھ کر، بتوں کو رب سمجھ کر اسے پکارا کرتے تھے اور انہیں سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں ان کافروں کو مخاطب کیا
کسے مخاطب کیا؟ ان کافروں کو جو حضور کے زمانے میں، اس لیے کہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو پورا عرب کیا پوری دنیا میں لوگ کافروں کو پوچھتے تھے۔ مکہ کے اندر 360 بت تھے، جب مکہ فتح ہوا تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کا صفایا کیا مکہ سے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کو یوں پوجتے تھے جس طرح خدا کی عبادت ہوتی ہے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کو خالق، مالک اور رازق تصور کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کافروں سے کہا کہ تم جو پکار رہے ہو اللہ کے سوا ان بتوں کو، ما لا ينفعك ولا يضرك، یہ نہ تو تمہیں کسی چیز کا نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑ دو۔ کافروں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ وہ شخص کتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ آیتیں جو کافروں کے لیے اللہ نے نازل فرمائی 1400 سال پہلے، ان آیتوں کو پڑھ کر آج اس مسلمان کو مشرک کہہ دے کہ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، نبی سے محبت کرتا ہو، نبی کو اللہ کا رسول سمجھتا ہو، پھر ولیوں سے محبت کرتا ہو، اور ولیوں سے محبت اس لیے کہ یہ خدا کے محبوب ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرتا ہو، تو وہ لوگ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر ایسے مسلمانوں کو مشرک کہیں، وہ جاہل نہیں تو اور کیا ہے، ایسے لوگ بدبخت نہیں تو اور کیا ہے۔ کسی کے مشرک کہنے سے کبھی بھی کوئی بندہ مشرک، اگر آپ کسی مومن کو مشرک کہہ دیں تو خدا کی قسم وہ مومن مشرک نہیں ہو سکتا۔ ہاں کفر لوٹتا ہے، کیا کفر لوٹتا ہے، ہمیشہ احتیاط کریں، خیال رکھیں، کبھی کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، کبھی کسی مسلمان کو مشرک نہ کہے، کفر لوٹتا ہے ہمیشہ۔ آپ نے کسی ایسے شخص کو جو مومن تھا، مسلمان تھا، اسے مشرک یا کافر کہا، آپ کے مشرک یا کافر کہنے سے وہ بندہ نہ مشرک ہوگا نہ کافر ہوگا۔ ہاں یہ جو کفر کی نسبت آپ نے اس مسلمان کی طرف کی ہے، یہ کفر اور یہ شرک کی نسبت لوٹ کر آپ کی طرف آ جائے گی۔ اس لیے نبیوں ولیوں سے محبت کریں اور ایسے لوگوں کی کبھی بھی کوئی پرواہ نہ کریں۔ قرآن کی آیتیں ترجمہ تشریحات کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے آ کر کرے۔ ایک اور آیت کریمہ، اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اگلی آیت کریمہ کو پڑھ کر، ایک اور آیت کریمہ ہے، اسے آج کل لوگ بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو نبیوں سے ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ بیان کیا ہے کہ من دون اللہ اور اولیاء اللہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو، جس نے ان دونوں کو ملا دیا وہ برباد ہو گیا، جس نے ان دونوں کو ملا دیا وہ کیا ہو گیا؟ جو ان کے فرق کو سمجھ گیا وہ آج بھی آباد ہے، قیامت کے دن بھی آباد رہے گا۔ جس نے ان دونوں کے فرق کو سمجھ لیا کہ من دون اللہ کون ہے اور اولیاء اللہ کون ہے۔ من دون اللہ، جہاں بھی اللہ نے بتوں سے متعلق بات کی، جہاں بھی اللہ نے کافروں کو مخاطب کیا، جہاں بھی اللہ نے مشرکین کو مخاطب کیا، کہا کہ تم جنہیں پکارتے ہو، کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم محبت کرتے ہو، وہاں پر لفظ ہوتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو سمجھ جائے کوئی بندہ کسی موقع پر قرآن کی آیت پڑھے، حدیث پڑھے اور آپ کو نبیوں سے ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کرے تو لفظ آئے گا من دون اللہ، تو سمجھ جانا بات کافروں کی ہو رہی ہے اور دور رہنا بتوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو نبی ولیوں سے دور کرنے کی بات کرے گا وہ اسی طریقے سے من دون اللہ والی آیت آپ کے سامنے پڑھ دے گا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، جب ہوگا دون اللہ تو اس سے مراد بت ہے یا وہ لوگ کہ جن کو جو تھے تو انسان لیکن لوگوں نے ان کو اپنا الہ سمجھ لیا۔ بہت سی آیتیں، کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ یہ وہابی حضرات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اتنا بھی کہا حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ کفر کرتے تھے کہ آپ نے ان کو کفر کی دعوت دی تھی، حضرت عیسیٰ انکار کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ صرف بت پرستی ہی نہیں، لوگ بتوں کو چھوڑ کر
بندوں کی طرف بھی اس ٹائم دھیان دیتے تھے۔ تو بھائی چاہے وہ کوئی بت کے ساتھ لگ جائے یا کسی انسان کے ساتھ لگ جائے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی کو خدا سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ حضرت عیسیٰ سے فرما رہا ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے حضرت مریم کو خدا کہا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا۔ تو اس آیت میں اللہ نے وہ بات کی ہے، کیا لوگوں نے فرعون کو خدا نہیں مانا؟ کیا لوگوں نے نمرود کو خدا نہیں کہا؟ تو یہ وہی لوگ تو ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو خدا بنایا، چاہے کسی نے بت کو خدا بنایا ہو، چاہے کسی نے فرعون کو خدا بنایا ہو، چاہے کسی نے نمرود کو خدا کہا ہو، چاہے کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہا ہو یا حضرت مریم کو خدا کہا ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے من دون اللہ کا مصداق بنیں گے۔ ان کی حمایت کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ ہم بات کرتے ہیں صرف اولیاء کی۔ اس کی بات کرتے ہیں اولیاء کی۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا، جب قرآن نازل ہوا نا تو یہود و نصارہ وہ قرآن کی مخالفت کرتے تھے، تو اللہ نے ان سے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم جو انکار کر رہے ہو قرآن کا، تو قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے ساتھیوں کو جتنے تمہارے ساتھی ہیں۔ کن سے کہا؟ یہود و نصارہ سے۔ یہ یہود و نصارہ وہ ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو بھی تمہارا ساتھی ہے اسے لے آؤ تاکہ وہ قرآن جیسی کوئی صورت ہمارے سامنے پیش کر سکے۔ اب وہ لوگ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، تو کیا اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو بھی لے کر آ جاؤ اور عیسیٰ کو بھی لے کر آ جاؤ؟ کیا اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے؟ کیا یہ چیلنج حضرت موسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے؟ نہیں، یہ چیلنج ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے تو عقائد و نظریات ہی باطل ہو گئے۔ والغرض وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جو قرآن کی آیت ہے اسی پر میں بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور یہی ایک دو باتیں کر کے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، وَمَا لَكُم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی والی، وارث اور مددگار۔ اب لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ آیت اللہ نے کس کے لیے نازل فرمائی؟ اس کا مصداق کون ہے؟ اسے چھپا لیا گیا، اسے دبا دیا گیا۔ اس آیت کا مصداق کافرین ہیں، مشرکین ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا سمجھ بیٹھے۔ اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظالمین نے قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر آج کل کے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا ہے تم جو نبیوں سے، ولیوں سے عرض گزار کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ایک بندے سے ہم نے پوچھا کہ بھائی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ سے مراد کیا ہے؟ دون اللہ سے مراد، اس نے کہا کہ دون اللہ سے مراد تمام نبی بھی ہیں اور تمام ولی بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اللہ کے غیر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ ثم نعوذ باللہ، ہم نے کہا اگر من دون اللہ سے مراد سارے ہی نبی ہیں، سارے ہی ولی ہیں، تو پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا جس میں اللہ نے یہ کہہ دیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور وہ جن کو تم پکارتے ہو، یعنی تم خود بھی اور جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ تو نعوذ باللہ، اگر اللہ کے سوا انبیاء بھی اولیاء بھی اس میں شامل ہے تو کیا خدا نہ خواستہ ثم نعوذ باللہ، پھر تو قرآن کی اس آیت کا مصداق یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نبیوں کو بھی نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے اور ولیوں کو بھی اٹھا کر نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء کی جماعت کبھی بھی، ایسا بولتے ہیں آپ،
وما لکم من دون اللہ، دون اللہ سے مراد نہ انبیاء ہیں نہ اولیاء ہیں، یہ وہ بت ہیں جنہیں کافر پوج رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، یا یہاں سے مراد وہ فرعون ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے فرعون کو پوجا، فرعون کو سجدہ کیا، فرعون کو خدا سمجھا۔ اس آیت سے مراد وہ نمرود ہے کہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے سجدہ کروایا۔ تو جن لوگوں نے نمرود کو خدا سمجھا وہ لوگ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے، نمرود کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ کوئی مسلمان کبھی نہ کسی نبی کو پوجتا ہے نہ کبھی کسی ولی کو، نہ کوئی مسلمان کسی نبی کو سجدہ کرتا ہے نہ کسی ولی کو سجدہ، اگر کوئی کرے تو جاہل ہے، عبادت کی نیت سے کرے گا تو دین سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تعظیم کی نیت سے کرے گا تب بھی سخت گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کی جو عام سی تفسیر اور تشریح ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ اس سے مراد مشرکین ہیں جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، یا وہ لوگ جنہوں نے نمرود و فرعون جیسے لوگوں کو اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ اب قرآن ہی میں اللہ فرماتا ہے، ایک طرف یہ آیت ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لیکن قرآن ہی میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے اور اللہ کے رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو بھی تمہارا ولی اور مددگار بنا دیا ہے۔ یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔ تو کیا قرآن کے اندر اختلاف آ گیا کہ اللہ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ تمہارا کوئی ولی نہیں، دوسری جگہ پر اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کے رسول تمہارے ولی ہے، اور تمام مومن جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہے؟ یعنی ایک آیت میں اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، دوسری آیت میں کہتا ہے کہ رسول بھی ولی ہے اور تمام مومنین بھی ولی ہے۔ تو قرآن کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اس آیت میں جو اللہ نے کہا وہ کافروں سے کہا کہ وہ کافر کے جو بتوں کو اپنا مددگار سمجھ رہے تھے، اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ یہ بت رب کے مقابلے میں نہ تمہارے والی ہیں نہ مددگار ہیں، لیکن جو نیک بندے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ نے ان سے فرما دیا کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا نبی بھی تمہارا مددگار ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں قیامت کی صبح تک یہ بھی تمہارے مددگار رہیں گے۔ بس کسی آیت کا مصداق کچھ اور لوگ ہیں اور کسی آیت کا مصداق جو اس کو گڈ مڈ کرے گا وہ بندہ فارغ ہو جائے گا اپنے عقل سے۔ قرآن کی کوئی آیت بھی ہے، یہ تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ جیسے ایک دو آیتیں پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کئی آیتیں ہیں قرآن کی۔ 28 پارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ اللہ کون ہے؟ آہستہ بولیں آپ، اللہ تمہارا مولا ہے۔ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، جبریل بھی تمہارا مولا ہے اور جتنے بھی صالح مومن اس دنیا میں آئے ہیں قیامت کی صبح تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے تمہارے مولا بنا دیے گئے۔ قرآن ہے مولا کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ انما ولیکم اللہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام، وہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے نا تو ان کی برادری اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ آج کے بعد اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے عبداللہ بن سلام کا، نہ کوئی اس سے بات کرے گا، نہ اس کے سلام کا کوئی جواب دے گا، نہ اس کے گھر پہ آنا جانا ہوگا، نہ اس سے خرید و فروخت ہوگی، نہ اس سے دوستی نبھائی جائے گی، نہ اس سے رشتہ داری نبھائی جائے گی، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے بائیکاٹ کر دیا اس صحابی کا۔ تو صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا، مجھے نقصان ہو گیا ہے، میرا تو بائیکاٹ ہو گیا ہے، برادری نے نکال دیا، دوستوں نے تعلق توڑ دیا، خرید و فروخت سے روک دیا، مال کا بھی نقصان، رشتوں کا بھی نقصان۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی،
کہا کہ ان کی رشتہ داری چلے جانے پر کیوں تمہیں غم ہوتا ہے؟ ان کی رشتہ داری اگر چھوٹ گئی ہے، اگر یہ تمہارے والی وارث بننے سے منکر ہو گئے تو کوئی بات نہیں، یاد رکھو اللہ تو تمہارا والی ہے نا، اللہ کا رسول بھی تمہارا والی ہے، جتنے مومنین ہیں سب کے سب تمہارے والی بنا دیے گئے۔ مسلمان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کا رسول ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ تمام صالح لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے اس نیک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا کوئی والی وارث، لیکن دوسری آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، وہ بھی تمہارے والی ہیں اور مددگار ہیں۔ پھر فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، صالح مومن بھی تمہارے مولا ہے۔ ارے کوئی ولی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نبی مدد نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، تو کیا اللہ قرآن میں شرک کی تعلیم دے گا؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان والو نماز سے مدد مانگو اور صبر سے بھی مدد مانگو۔ کن کن چیزوں سے؟ آہستہ آہستہ بولتے ہیں آپ۔ مجھے بتایا کہ نماز اللہ ہے، آہستہ بولتے، گردنیں ہلاتے ہیں زبان میں، نماز اللہ ہے، بلند آواز سے نماز اللہ ہے، صبر اللہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اور کہہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے، بے ایمانوں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے صبر سے مدد مانگو۔ ہم نے جب قرآن کی آیت پیش کی نا تو کہا کہ بھائی نماز سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے حقیقت میں اللہ سے مدد مانگنا، صبر سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے حقیقت میں اللہ سے مدد مانگنا۔ اور بے وقوف اور جاہل انسان اگر کوئی بندہ غوث اعظم سے مدد مانگتا ہے، داتا علی حجویری سے مدد مانگتا ہے، یا مولا کائنات سے مدد مانگتا ہے، یا امام الانبیاء سے مدد مانگتا ہے، تو اس کا بھی یہ نظریہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں مدد تو خدا نے کرنی ہے، لیکن وہ جب بھی کرے گا کبھی نبی کے ذریعے سے کرے گا، کبھی علی کے ذریعے سے کرے گا۔ یہ تو بالکل ایک فاسد تعویل ہے نا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز سے مدد مانگنے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کر دے گا۔ تو ہم نے یہ کب کہا ہے کہ نبی ذاتی طور پر مدد کر دیتے ہیں؟ نبی بھی تبھی مدد کریں گے جب اللہ، حضرت علی بھی تبھی مدد کریں گے جب اللہ نہ چاہے تو نہ تو نبی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا ولی کوئی آپ کی مدد۔ اصل طاقت خدا کی ہے، اصل طاقت، اصل زور خدا کا ہے، پروردگار عالم کا ہے، کیونکہ ان ہستیوں کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب آپ ان ہستیوں کو پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے ان ہستیوں کے پس پردہ آپ رب کو پکار رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے عبد القادر جیلانی کا نام لے رہا اس لیے کہ یہ خدا کے نیک بندے ہیں، خدا کی بارگاہ میں انہیں قرب حاصل ہے۔ حضور کو آپ نام لیتے ہیں، حضور کو آپ پکارتے ہیں، مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہیں خدا کی بارگاہ میں ایک خاص قرب حاصل ہے۔ جب ہم نبی کو پکاریں گے تو ذات خدا بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ پیر صاحب کے گھر پر جائے نا تو دروازے پر کھڑے ہو کر پیر صاحب کا نام نہیں لیتا، اس کے بیٹے کا نام لے کر پکارتا ہے، یا اس کے خادم کا نام لے کر دروازے پر کھڑے ہو کر خادم کو پکارتا ہے۔ مقصد اس کا پیر صاحب سے ملاقات ہے، لیکن آواز دیتا ہے بیٹے کو، آواز دیتا ہے خادم کو۔ تو خادم جب باہر آتا ہے نا تو وہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ نام تو میرا لیا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصود ہے یا اصل جو اس کا محو مرکز ہے وہ میں نہیں، بلکہ وہ تو بلند آواز ہے، وہ تو پیر صاحب ہے۔ وہ کون ہے؟ اس لیے وہ خادم یا بیٹا باہر نکل کر اسے جھگڑا نہیں کرتا، جب پیر صاحب سے مل جائے تو میرا نام کیسے لیا، باہر نکل کر جھگڑا۔ اگر آپ پیر صاحب کے گھر کے بجائے پڑوسی کے گھر پہ چلے جائیں، جو پیر صاحب کا پڑوسی ہے، وہاں جا کر پڑوسی کو پکاریں گے، پہلی مرتبہ تو پیار سے منع کرے گا، دوسری مرتبہ ہو سکتا ہے سر بھی پھاڑ دے۔ بھائی پیر صاحب کے گھر جانا ہے تو اس کا گھر
کون سا ہے؟ یہ برابر والا، تو جا کر اسے پکارو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ بالکل درست ہے، ہم ناؤز باللہ کوئی اس چیز کے مخالف نہیں ہے کہ اللہ کو نہ پکارو، اللہ کی پکار تو حقیقت ہے، اللہ کی پکار کو اللہ سے فریاد کرنا کہیں منع نہیں ہے، بلکہ سب سے اولا یہ ہے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے مانگ رہا ہے یا نبی سے مانگ رہا ہے، اگر کوئی اسے مشرک کہے گا تو یہ غلط بات ہوگی اور یہ شرک اس کی طرف لوٹے گا۔ ہماری بات اس پر ہے، اللہ سے مانگنے میں کوئی قباحت نہیں، دل کھول کر رب سے مانگے، صبح شام اللہ سے مانگے۔ اور بات یہ نا کہ آج یہ لوگ نبیوں سے ولیوں سے روک رہے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ یہ اللہ سے مانگنے پر بھی پابندی لگا رہے ہیں، اور لگی ہوئی ہے بہت ساری باتوں میں۔ آپ جنازے کے بعد دعا مانگنے تو لگ پڑتے ہیں آپ سے، ایک سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہا ہے کہ جنازہ ہو رہا ہے، اس کے بعد دعا مانگنے کھڑے ہوئے تو وہ جنازہ اٹھا کر بھاگ گئے۔ ایک مولوی صاحب مفتی طارق مسعود شغلی جو ہے، وہ شادیوں کی باتیں جو کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا، جی حالت نہیں توڑ کیا ہے، میں نے چھوڑ دیا، میں دعا نہیں مانگتا فرض نماز کے بعد، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بھائی بے وقوف آدمی، بندہ دعا رب سے مانگ رہا ہے، نماز پڑھ کر اللہ کو سجدہ کر کے مسجد میں تو کہتا ہے ہم دعا نہیں مانگتے، پھر کرتے کیا ہو مگر تم دعا نہیں مانگتے؟ ان کے پاس دعا مانگنے کا ضرور ہے۔ آج آپ کو ولیوں سے روکا جا رہا ہے، پھر آپ کو جنازوں سے روکا جانے لگا، اب آپ کو خدا سے ہی دعا مانگنے سے روکا جا رہا ہے۔ فرض نماز کے بعد بولے کوئی دعا نہیں، کوئی دعا ہے کب کی؟ جب اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اب تمہیں کون سی دلیل چاہیے کہ نہیں 10 بجے مانگنے کی کوئی دلیل دکھاؤ، شام کو 4 بجے اتوار کے دن میں نے دعا مانگنی ہے؟ کوئی حدیث ہے کہ اتوار کو شام 4 بجے اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی؟ اگر مانگی ہو تو میں مانگوں گا، ورنہ میں نہیں مانگوں گا۔ تو جاہلان، اللہ نے ایک بات کر دی کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تم کون ہوتے ہو کہ بھائی نہیں اس وقت نہیں ہوگی؟ کیوں اس وقت اللہ نے منع کیا؟ اللہ نے تو بالکل ایک مطلق بات کر دی ہے، تم اللہ سے دعا مانگو، تو اس میں قید لگانے والے تم کون ہوتے ہو؟ اگر تم اس میں قید لگاؤ گے تو قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرنی ہوگی، اپنی جیب سے کیل نکال کر اسے دیوار پر ٹھوکنے کی اجازت ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ قرآن کی جو آیتیں مطلق ہیں اسے مقید بنانے کی اجازت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے پر اپنے مسلک پر اللہ رب العالمین ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔